گزشتہ 3 خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، وہاں کی دینی، اجتماعی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حالت کیا تھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے آپ کے دادا، پردادا اور آپ کے والد عبداللہ کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئی تھیں۔ اب ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے دودھ پینے کا مرحلہ کیا رہا، کس سے آپ نے دودھ پیا، آپ کے رضائی بھائی اور بہن کون ہوتے ہیں، آپ کی رضائی ماں کون سی ہیں، پیدا ہوتے ہی کون سے معجزے، نبوت کی نشانیاں کیسے ظاہر ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، تاریخ ولادت کے بارے میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، کئی اقوال ذکر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے راجح اور صحیح قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ عام الفیل ہے۔ عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال، جس سال ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس سال کو وہاں کے لوگوں نے عام الفیل کے نام سے موسوم کر دیا، یعنی ہاتھی کا سال۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ۔ تاریخ کیا تھی؟ تاریخ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن صحیح تاریخ 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ وفات کون سی تاریخ ہے؟ 12 ربیع الاول کی وفات کے بارے میں سب لوگوں کا اتفاق ہے۔ ولادت 9 ربیع الاول۔ دن کون سا تھا؟ پیر کا دن، یعنی منڈے کا دن تھا، اور وقت صبح صادق، صبح کے وقت، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی اذان جس وقت ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور اس کے بعد ابن سعد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے نور نکلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا، جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور بھی معجزات نبوی کے تعلق سے کہ بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کچھ کلام ہے کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کتا ٹھنڈا ہو گیا، یعنی جو آگ کے پجاری تھے، ان کے آگ جس میں آگ رکھتے تھے وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور ایک سمندر خشک ہو گیا، اس کے گرچے گر گئے۔ یہ بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ اور ایک چیز ابن ہشام نے بھی ذکر کیا ہے اپنی کتاب سیرت النبویہ میں، ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی اپنے قلعے پہ چڑھ گیا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک یہودی اپنے قلعے پر چڑھ گیا اور یہودیوں کو آواز دینے لگا۔ تمام کے تمام یہودیوں کو اکٹھا جب کر لیا، یہودیوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، تمہاری بربادی ہو، تم نے ہم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تو اس نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ آج احمد کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھے تھے، اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھے تھے، یہودیوں کے بارے میں ہے یعرفون کہ یہ لوگ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔
کئی کئی نشانیاں پڑے ہوئے تھے. تو یہ سب کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر. آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے دادا عبد المطلب کی طرف خوشخبری بھجوائی. ولادت ہو گئی, خوشخبری بھجواتی ہیں. اس کے بعد عبد المطلب بہت خوش ہوئے, شادہ و فرحاں خوشی خوشی تشریف لائے, پوتے کو گود میں لیا اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں لے کر کے گئے. خانہ کعبہ میں اللہ رب العزت سے دعائیں کی, بچے کی سلامتی کے لیے, بچے کی حفظ و امان کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کی اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا. اور ماں کے اشارے پر, اللہ کے رسول کی ماں کے اشارے پر اس بچے کا نام محمد رکھا, کیونکہ خواب میں بتلا دیا گیا تھا, ماں کو خواب میں بتلا دیا گیا تھا کہ بچے کا نام محمد رکھا. اور اس کے بعد یہ آپ کا نام محمد رکھا گیا. اس کا 7ویں دن آپ کے دادا نے ختنہ کیا. وہاں کا دستور تھا کہ 7ویں دن ختنہ کرتے تھے, 7ویں دن ختنہ کیا گیا. اللہ کے رسول کا ایک نام محمد ہے, اور بھی کئی نام بیان کیے گئے ہیں. احمد کا نام بھی قرآن میں آیا ہے, اور بھی صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا الاحمد وانا ماہی, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں. ماہی مطلب مٹانے والا. الذی یمحا بی الکفر, اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے کفر و شرک کو, بدعت و خرافات کو, ضلالت و گمراہی کو مٹا دے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ, میں حاشر ہوں. حاشر مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا, یعنی میدان محشر میں میرے پیچھے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ, میں عاقب ہوں. الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ, یعنی عاقب میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا میں نبی التوبہ ہوں, جن کے ہاتھوں پر توبہ قبول کیا جائے گا. میں نبی الرحمہ ہوں, رحمت کا نبی ہوں. مزمل, ایک نام مزمل, مدثر, شاہد, مبشر, نذیر, بشیر, یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. آپ کا لقب کیا ہے, کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. ابو القاسم آپ نے اپنے بیٹے کے نام پہ, جس کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا, اسی نام پہ آپ نے اپنا لقب, اپنی کنیت ابو القاسم رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. اپنے باپ سے تعلیم و تربیت, پیار و محبت, شفقت, پدری شفقت سے, باپ کی شفقت سے محروم رہے. ایسا کیوں؟ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یتیمی کی حالت میں کیوں پیدا کیا, کیوں باپ سے محروم رکھا اللہ رب العزت نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے, سیرت نگاروں نے بہت ہی جامع جواب دیا ہے. جس میں یہ ہے, سیرت نگار لکھتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپنی تھی, ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول کے حوالے کرنی تھی. آپ کو سید ولد آدم بنانا تھا, تمام آدم کی اولاد کا سردار بنانا تھا. آپ کو سید الانبیاء بنانا تھا, نبیوں کا سردار بنانا تھا. آپ کو رحمت للعالمین بنانا تھا, پورے جہان کے لیے رحمت بنانا تھا. آپ کو شافع محشر بنانا تھا. آپ کو قرآن جیسی عظیم المرتبت کتاب دینی تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے اپنی تعلیم و تربیت میں رکھا. ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے سکھلایا. اپنی تعلیم میں, اپنی تربیت میں, اپنی زیر نگرانی میں, اپنی حفظ و امان میں اللہ رب العزت نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ہے. پہلا سبب. اور دوسری چیز بتاتے ہیں کہ ایک یتیم بچے کے اندر خود اعتمادی
اپنا کام خود کرنے کی صلاحیت، اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی طاقت، مسائل کے وقت، مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت، دکھوں تکالیف کے وقت صبر و تحمل کا جذبہ بنسبت دوسروں کے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بچپن سے آپ کو یتیم رکھا ہے. یہ جواب دیتے ہیں. اسی طرح اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا مرحلہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ سے دودھ پیا. ابو لہب کی لونڈی سویبہ سے آپ نے دودھ پیا. سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. اس سے پہلے سویبہ نے حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا. تو گیا کہ اسے معلوم ہوا کہ حمزہ بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے یہ رضائی بھائی بھی ہوئی. اور مسروق ایک صحابی رسول ہیں، ان کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا. اور اس کے بعد عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے دودھ پینے والے بچوں کو شہری گندگیوں، شہری غلاظتوں، شہری کثافتوں سے دور رکھنے کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. اپنے دودھ پینے والے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ہمارے بچے جسم کے اعتبار سے توانا اور مضبوط رہیں، ان کے اعصاب مضبوط رہیں اور بچپن ہی سے ان کی زبان، عربی زبان ٹھوس اور مضبوط ہو، وہ فصیح اللسان ہو، ان کی زبان اچھی ہو. اس اعتبار سے اپنے بچوں کو دیہات کے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے. اسی دستور کے مطابق آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی دایا کی تلاش شروع کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا. یہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے. ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا اور ان کا لقب ابو کبشہ تھا، ان کی کنیت ابو کبشہ. یہ بھی قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے. تو گویا کہ یہ حلیمہ سعدیہ یہ آپ کے رضائی ماں ہوئی اور یہ حارث بن عبد العزا آپ کے رضائی باپ ہوئی. اسی طرح حارث کی اولاد میں سے، حارث کی اولاد یعنی جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہیں، حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہیں، ان کی اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہوں گے. ان کے نام کیا ہیں؟ عبداللہ. حارث کی اولاد میں سے عبداللہ، انیسہ لڑکی کا نام، شیمہ یہ اللہ کے رسول کو گود کھلایا کرتے تھی. بچپن میں شیمہ یہ اللہ کے رسول کو گود کھلایا کرتے تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہیں. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی ابو سفیان، حارث بن عبد المطلب، ان کو بھی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے. تو گویا کہ چچیرے بھائی بھی ہوئے اور رضائی بھائی بھی ہوئے. اور اس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے کے لیے قبیلے بنی سعد کی عورت کے حوالے کیا گیا تھا. اور اللہ کے رسول کو بھی قبیلے بنی سعد سے تعلق تھا حلیمہ سعدیہ کا. اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ جس کے حوالے حمزہ بن عبد المطلب کو کیا گیا تھا، اس نے ایک دن آ کر کے اللہ کے رسول کو بھی دودھ پلا دیا. تو گویا کہ حمزہ بن عبد المطلب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے رضائی بھائی بھی ہوئے، دوہرے رضائی بھائی ہوئے. ایک طیبہ کے تعلق سے اور ایک اس قبیلے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہنوں کے تعلق سے. اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے پوتے کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا. حلیمہ سعدیہ لے لیتی ہیں اور وہیں سے خیر و برکت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ خود بتاتی ہیں، انہی کی تفصیلات انہی کی زبانی سنتے ہیں، لمبی روایت ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے بنو سعد سے کچھ عورتیں بچوں کی تلاش میں نکلی. بچوں کی تلاش میں کچھ عورتیں نکلی کہ کوئی بچہ مل جائے، ہم اسے دودھ پلائیں، اسی سے اخراجات ہمارے پورے. اور اس کے بعد کہتی ہیں اس قافلے میں میں بھی شامل تھی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اس قافلے میں بھی شامل تھی، اور میرے ساتھ ہمارے شوہر بھی تھے، اور ہمارا ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ بھی تھا. ہم اپنی ایک سفید گدھی پر سوار کیے، اور ہمارے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی. اور قحط سالی کا دور تھا. حالت یہ تھی کہ ہماری اونٹنی کے تھن میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا. اور نہ ہی ہمارے سینے میں دودھ تھا جس سے ہمارے بچے کی غذا پوری ہو جائے. بچہ رات بھر بلک بلک کر کے روتا تھا. اس کے رونے کی وجہ سے ہم رات میں سو نہیں پاتے تھے. اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں گدھی پر سوار میں اپنے قافلے سے نکلی، اور ہماری گدھی دبلی پتلی، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اتنی سست رفتار نکلی کہ پورے قافلے کے لوگ پریشان ہوئے. یعنی بہت ہی دبلی پتلی تھی، بہت آہستہ چلتی تھی، سب پورے قافلے والے پریشان ہوئے. اس کے بعد کیسے خیر ہم مکہ پہنچ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عورت پر پیش کیا گیا، ہر عورت کے حوالے کیا گیا. لیکن جب اس عورت کو پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہیں تو لینے سے انکار کر دیتے کہ نہیں، ہم دودھ پلانے کے لیے نہیں لیں گے. چونکہ کہتی ہیں کہ ہمیں ان کے والد سے اچھے معاوضے کی امید رکھتے تھے کہ ان کے والد زندہ رہیں گے، اچھا معاوضہ دیں گے، اور ان کی بیوہ ماں اور بوڑھے دادا ہم لوگوں کو بدلے میں کیا دے پائیں گے. اس لیے حالت یہ تھی کہ تمام کی تمام عورتیں انکار کر دیتی تھیں. اس کے بعد آگے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ تیاری کرنے لگے کہ ہمیں یہاں سے روانہ ہونا چاہیے، سب کی گود میں بچہ تھا، سب کی گود میں دودھ پینے والا بچہ تھا، اور میرا گود بچے سے خالی، مجھے کوئی بچہ نہیں مل پایا. اس کے بعد کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری سہیلیاں بچوں کے ساتھ جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں. میں جا کر کے اس یتیم بچے کو لے آتی ہوں، محض اس بنیاد پر کہ ہمیں کوئی دوسرا بچہ نہیں مل پایا ہے. جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتی ہے. ان کے شوہر بھی تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے، اس بچے کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے. اس کے بعد لے آتی ہیں. لانے کے بعد جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود سے لگاتی ہیں، وہ سینہ جو دودھ سے خالی تھا فوراً سینے میں دودھ امڑ آئے. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب منشا، جس قدر اللہ کے رسول نے چاہا پیٹ بھر کر کے پیا، اور ان کا رضائی بھائی نے بھی پیٹ بھر کر کے پیا. اس کے بعد دونوں سو گئے، دونوں سو گئے. اور اس کے بعد آگے کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر اونٹنی کے پاس گئے اونٹنی کو دھونے کے لیے. اس کا تھن بالکل پہلے خالی رہتا تھا، جب جا کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا تھن بالکل دودھ سے بھرا ہوا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے دودھ دھا، اور ہم لوگوں نے خوب سیر ہو کر کے، آسودہ ہو کر کے ہم لوگوں نے دودھ کو پیا، اور ہم لوگوں کی رات اس طرح سے گزر گئی. اور اس کے بعد آگے یہ ایک معجزہ ہو گیا کہ پہلے ایک بچے کے لیے دودھ نہیں ہو رہا تھا، اب دونوں بچوں نے شکم سیر ہو کر کے پیا، اور اونٹنی کے تھن میں کچھ بھی دودھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دودھ سے بھر دیا. اور اس کے بعد آگے کہتی ہیں کہ اب ہمارا قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا. اور اس کے بعد جب میں اپنی سواری پر سوار ہوئی، وہی گدھی جس سے پورا قافلہ پریشان ہو گیا تھا،
وہی گدھی پورے قافلے کو کاٹ کر کے تیزی سے آگے نکل گئی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری شہریہ کہنے کے او ابو زہیر کی بیٹی، ارے کیا ہے، ہم پر ذرا مہربانی کر، ہم پر ذرا رحم کر. اس کے بعد اس طرح کے معجزے صادر ہوتے رہے. وہ کہتی ہیں کہ یہی وہ گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر کے آئے تھے. ان کی شہریہ کہتی ہیں یہی وہ گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر کے آئے تھے، جس سے ہمارا پورا قافلہ تنگ آ گیا تھا اور آج تیزی سے نکل رہی ہے. یقیناً ابو زہیر کی بیٹی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے. شہریوں کا رد عمل ہوتا ہے اونٹنی کی رفتار کو دیکھ کر کے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے میں پہنچ گئے. قبیلے میں پہنچنے کے بعد قحط ساری کا زمانہ تھا اور ہمارا علاقہ قحط سے بالکل چور تھا، قحط سے بالکل پریشان تھا. حالت یہ تھی کہ ہماری بکریاں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہماری بکریاں جب چرنے کو جاتی تو آسودہ حال ہو کر کے اور بھرپور دودھ کے ساتھ، یعنی تھن میں دودھ بھرا ہوا اس طرح سے واپس آتی، پیٹ بھرا ہوا اور تھن بھرا ہوا دونوں کے ساتھ واپس آتی اور ہم لوگ دودھتے اور پیتے آرام کی زندگی گزرتی. اور دوسرے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ دودھ پینے کے لیے ایک قطرہ بھی دودھ نہ پاتے. لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے تم وہاں کیوں نہیں جاتے جہاں ابو زہیر کی بیٹی کا چرواہا اپنے جانوروں کو لے جاتا ہے. اس کے بعد بھی لوگ اپنے چرواہوں کو وہاں لے جاتے، لیکن ان کے جانور خالی پیٹ آتے، خالی تھن آتے اور ہمارے جانور پیٹ بھر کر کے اور دودھ سے بھرپور واپس آتے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے اس طرح سے خیر و برکات اور معجزے کو ظاہر کر دیا کہ جس سے ثابت ہو گیا کہ آمنہ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا. اس کے بعد 2 سال کا وقت پورا ہو گیا. حلیمہ سعدیہ کے یہاں 2 سال کا وقت پورا ہو گیا. 2 سال پورا ہونے کے بعد ان کی ماں کو یعنی مکہ لے کر کے آئیں سیدہ آمنہ کے حوالے کرنے. لیکن دل میں خواہش تھی، جو کرامات دیکھی تھیں، جو برکتیں دیکھی تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں دیکھی تھیں، اس کی بنیاد پر دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش یہ بچہ ہمارے پاس اور دنوں کے لیے رک جائے. اس کا جا کے بیان کرتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ چاہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ بچے کو ابھی بھی ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ بچہ مضبوط ہو جائے. اور مکہ میں اس وقت وبا کی بیماری چل رہی تھی اور کہا کہ مجھے اس بچے کے بارے میں وبائی بیماری کا خطرہ بھی ہے، آپ ایسا کریں میں اس بچے کو کچھ دنوں کے لیے میرے پاس رہنے دیں. ان کے مسلسل اصرار کرنے پر سیدہ آمنہ تیار ہو گئی. اس کے بعد پھر دوبارہ بچے کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیتی ہیں. اس کا آگے کا کیا سلسلہ ہے اس کے بعد اور وہاں پہ رہتے ہیں، اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چلاتے ہیں اور واقع شق صدر کا بھی ہوتا ہے، سینہ کا چاک کیا جاتا ہے، فرشتے آگے کے ساری چیزیں کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے خطبہ اجتماع میں یہیں سے سلسلہ شروع کیا جائے گا. اب پھر میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت کے موضوع کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں اپنی پوری زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.